ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ تو سلسلے کو اول تا آخر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ آئیے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ سلسلے میں اول تا آخر شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جہاں جہاں اللہ کا نام آئے گا عز و جل کہوں گا، اور جہاں جہاں پیارے آقا کا اسم گرامی آئے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا، یعنی درود پاک پڑھوں گا، ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا، بات چیت نہیں کروں گا، اور جب جب صدا آئے گی صلو علی الحبیب تو صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ جی اب بڑھتے ہیں اماد بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے باپو آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید۔ تو باپو ہمارا سلسلہ تو جاری ہے، اور اس میں اب ہم اچھے برے اخلاق کی طرف آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہم نے اچھے اخلاق میں سے ایک بات بیان کی، برے اخلاق میں سے بھی ایک بات بیان کی۔ آج کا جو موضوع ہے نا وہ ہے قناعت۔ یہ کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھیں۔ مدنی منع گھبرائے نہیں ہمارے سلسلوں سے، ہمارے ساتھ باپو ہے، ہمیں سمجھا دیں گے۔ بقدر ضرورت روزی کو کافی سمجھنا قناعت کہلاتا ہے۔ سمجھ لیجیے، سن لیجیے۔ اور آسان، تنگ دستی ہونے اور ضرورت سے کم ہونے کے باوجود صبر کیا جائے تو اسے بھی قناعت کہتے ہیں۔ کیا معنی ہوئے؟ اس کی مثال سمجھے۔ جی، آپ کے پاس دو جوڑے کپڑے، ٹھیک ہے، ایک جوڑا جوتا ہے، ایک ہی جوتے کا مطلب آپ سمجھے ایک ہی جوتا ہے، دوسرا جوتا نہیں۔ جوتا کا مطلب پیئر ایک ہے، یہ نہیں ہے کہ سیدھا ایک ہے اور الٹا رہی ہے، یعنی سیدھا الٹا ملا کر ایک جوتا۔ کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں، تو اس حال میں آپ کے پاس جو موجود ہے اس پہ صبر کر لیں۔ اچھا، دو جوڑے ہیں یہی کافی ہے، ایک شوز ہے، کبھی صاف کرنا پڑتا ہے تو رات کو مدنی منع صاف کرتے ہیں، صبح مدرسے میں اسکول کے اندر لے کر آ جاتے ہیں۔ تو اس چیزوں کو کہ یہ جو تھوڑی لیمیٹڈ، تھوڑی محدود، تھوڑی کم چیزیں ہیں، اس پہ کہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کو کافی سمجھنا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رہے، قناعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا کہ جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے وہ اہل زمانہ سے آرام پاتا ہے۔ کیا مطلب وہ ہے؟ اور تمام لوگوں سے سبقت بھی لے جاتا ہے۔ آپ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو قناعت کرتا ہے دوسروں سے امیدیں کم ہو جاتی ہیں۔ کیا؟ بھائی میرا دوست یہ کھا رہا ہے، مجھے کو بھی یہ کھلا دے، یہ امید ہے، مجھے دے دے۔ یار یہ لے کر آ رہا ہے، مجھ کو دے دے۔ میرا پڑوسی موٹر سائیکل پر بیٹھا، یار مجھ کو بھی دے دے، یار میں بھی تھوڑا سا ایک راؤنڈ لگا کر آ جاؤں موٹر سائیکل کا، تو اب وہ سکون ہو جائے گا۔ قناعت کا کتنا پیارا فائدہ ہے۔ قناعت آپ نے حاصل کی، میرے پاس مثال کے طور پہ سائیکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں پیدل ہوں، میرے پاس سائیکل ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے۔ اب وہ جو شخص، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا، جو دیا بس ٹھیک ہے، بہت ہے، یہ ذہن بنائے گا تو اب سائیکل والا جو ہے نا موٹر سائیکل والے کو نہیں دیکھے گا، سائیکل والا دیکھے گا یہ دیکھو یہ پیدل جا رہا ہے، اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، تو اب دل اس کا مطمئن ہو جائے گا۔
اب وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھے گا, گاڑی والے کو دیکھے گا, یار اس کے پاس گاڑی بھی ہے, موٹر سائیکل بھی ہے, موبائل بھی ہے. یہ نہیں, آپ کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تو نعمت دی ہے. سبحان اللہ. دونوں ہاتھ بھی دیے, دونوں پاؤں تو دیے. اگر پیدل والا ہے تو 2 پاؤں تو ہیں, اس کو دیکھے جس کے پاس پاؤں نہیں ہے. تو قناعت میں جو چیز جتنی ملی ہے اتنی پر راضی ہو جائے. پیارے مدنی منو, قناعت کے لیے اپنا ذہن بنا لیجئے. اس بات کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جس کا مال جتنا زیادہ ہوگا بروز قیامت اس کا حساب کتاب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. بھئی یہ بھی دیا, آپ کے پاس موبائل تھا, موبائل کا حساب دیجئے, آپ کے پاس گھڑی تھی, گھڑی کا حساب دیجئے, آپ کے پاس لیپ ٹاپ تھا, لیپ ٹاپ کا حساب دیجئے, آپ کے پاس آئی پیڈ تھا, آئی پیڈ کا حساب دیجئے. تو اس طرح زیادہ مال و دولت والے کو کل بروز قیامت دشواری کا سامنا ہوگا, جبکہ کم مال والے لوگ جلدی جلدی حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے. لہذا حساب قیامت سے خود کو ڈرائیے, اس سے بھی قناعت اختیار کرنے پر بھرپور مدد ملے گی. یعنی جو اللہ نے دیا میں اس پہ راضی ہوں. بس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے. اور جیسے کسی کے پاس موبائل ہے, ویسے بچوں کے پاس ہونا نہیں چاہیے, لیکن اگر کسی کے پاس موبائل ہے آپ اس کو دیکھیں, جب اس کا موبائل ٹوٹ جاتا ہے یا کھو جاتا ہے یا ادھر ہو جاتا ہے, اس کا منہ بھی لٹک جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو سائیکل ہے, اچھی سی سائیکل ہے اس کی, اور اس کی سائیکل میں کوئی نقص ہو جائے, کوئی نقصان ہو جائے, اس کا پھر منہ لٹک جاتا ہے. تو بھائی جو اب اس قسم کی چیزیں ہیں نا, جب وہ چلی جاتی ہیں تو دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے. اب جس کے پاس ہے ہی نہیں, موبائل ہی نہیں ہے, سائیکل ہی نہیں ہے, پیدل آنا جانا ہے, تو اس کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی. اب آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کی جو جوتے ہیں, آپ کی چپلیں ہیں, اب اچھی ہوں, اچھی کوالٹی کی ہوں, اچھی ہوں, مہنگی ہوں, تو آپ اس کو جو ہے بار بار ایسی جگہ رکھیں گے, محفوظ جگہ پہ رکھیں گے, اور بار بار نگاہ بھی جاری ہوں گی. اس سے بات کریں گے تو نگاہ, ہاں جوتے ہیں, تو اس سے ہی بات چیت کریں گے, تو آپ کی جو دل جو ہے نا آپ کا جوتوں کی طرف رہے گا. اب کسی کی چپلیں ہی ایسی ہیں, گزارا چل رہا ہے, گزارا ہو رہا ہے, تو اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی ہے. اور جب ایسی کوئی نعمت ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے جس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی, تو پھر دکھ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اول تو وہ جاتی نہیں ہے, اور اگر چلی بھی آئے ہوتا اپنا سستا سا تھا, چلے گئے تو کیا ہوا. تو یہ جتنی نعمتیں بڑھیں گی تو سمجھ لیں ایک طریقے سے ٹینشن بھی بڑھے گی. تو پیارے مدنی منو, جب نعمتیں بڑھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. امی ابو نے دیا, ان کا بھی شکریہ ادا کیجیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا کیجیے. جی ماں, آپ کو اب دکھاتے ہیں ایک مدنی گلدستہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد دانش اطاری ہے, مدرسۃ المدینہ فضل المدینہ, فتح پور تھکیالہ, کشمیر سے. الحمدللہ عز و جل, میں جب سے مدرسۃ المدینہ میں داخل ہوا ہوں, 5 نماز تہجد, اشراق و چاشت, والدین کے ہاتھ چومنا, مدنی اعلانات پر عمل کرنے کی سعادت ملتی ہے. مجھے گھر سے جیب خرچ کم ملتا ہے. اچھی اچھی چیزیں, چنگم, لولی پاپ, بسکٹ دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے. کیا کروں, وضاحت فرما دے. جیب خرچ کم ملتا ہے, غربت. تو غریبوں کے گھروں کے تو بچے زیادہ تر مدارس میں, جامعات المدینہ میں اور عالم دین بننے کی طرف زیادہ تر غریب لوگوں کا رجحان ہوتا ہے. مالدار تو مشنریز اسکول ہوتی ہیں, پتہ نہیں کون کون سی اسکول ہوتی ہیں. غیر مسلموں کی اسکولز میں یہ معاذ اللہ ہمارے یہاں اعلیٰ مانی جاتی ہیں, حالانکہ گھٹیا ہی ہے, جن میں ایمان کے خطرات ہوتے ہیں. ان میں داخل کرانے پر فخر محسوس کرتے ہیں. تو غریب ہو جاؤ, قرآن پڑھاؤ, یا غریب ہو جیز سے بن جاؤ, اور بچوں کو قرآن پڑھاؤ, حفظ قرآن کراؤ, علم دین پڑھاؤ, عالم دین بناؤ, مفتی اسلام بناؤ. کہ حقیقی مالدار یہ لوگ ہیں, قیامت میں مالدار شفاعت نہیں کریں گے, علماء شفاعت کریں گے. قیامت میں یہ ایجوکیٹڈ, پڑھے لکھے جس کو کہتے ہیں نا دنیا میں, یہ شفاعت نہیں کریں گے, حافظ قرآن شفاعت کریں گے. یعنی وہ پڑھائی کی وجہ سے نہیں کریں گے. آپ کو پڑھا ہوا ہے انگریزی وغیرہ, اور واقعی وہ اللہ کا نیک بندہ بھی ہے ساتھ ساتھ میں, وہ شفاعت کرے وہ دوسری ایک بات ہے. تو مستثنیات تو ہوتے ہی ہیں, لیکن جو جنرل باتیں وہ کر رہا ہوں کہ مالدار جو ہے وہ اپنے مال کی وجہ سے شفاعت نہیں کرے گا. عالم دین اپنے علم دین کی وجہ سے شفاعت کرے گا. عالم کو روکا جائے گا قیامت کے روز, ٹھہرو شفاعت کرو. اور عالم تو وہ خوش نصیب فرد ہے کہ قیامت کے روز جنت میں چلے جائیں گے نا, جنت میں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی لوگوں کو.
जन्नतियों को। वो इस तरह कि अल्लाह ताला का हुक्म होगा मांगो क्या मांगते हो, तो ये उलमा से मशवरा करेंगे क्या मांगे, हजरत आप बताएं क्या मांगे, तो उलमा बताएंगे कि ये मांगो वो मांगो। हदीस पाक का मजमून है। तो आलिम की बोलबाला है, सरमाएदार की बोलबाला नहीं है। वज़रा की और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या बादशाह या वजीर या मिल आनर या कारखानेदार, इन लोगों की नहीं है मतलब वहाँ चांदी, चांदी आलिम की है। आलिम की बोलबाला, आलिम की वहाँ ईद होगी। आलिम लोग आलिम के पीछे होंगे, मालदारों के पीछे नहीं होंगे। तो आज भी मालदारों के पीछे मत घूमो, इन लोगों की खुशामदें मत करो, अल्लाह ताला की बारगाह में झुके रहो, महबूब के कदमों से लगे रहो, सारे मसाइल हल होते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वो मालदार अच्छा होता है कि जो अपने माल का उसका 100% हलाल माल हो और उसके 100% हुकूक वाजिबा अदा करता हो, गरीबों पर रहम करता हो, गरीबों की खिदमत भी करता हो, नेक नमाजी परहेजगार रोज़ेदार हो, तो बेशक वो मालदार बुरा नहीं है। मैं तो जनरल बात की कि आजकल जनरली मालदारों के पास जिस तरह का माल होता है और जिस तरह का अंदाज होता है, ये हर मालदार खुद गौर कर ले। अगर मुझे सुन रहा है तो गुस्सा करने के बदले अपने ऊपर गुस्सा करे, अगर अपने अंदर कोई खराबी है तो। खराबी नहीं है तो मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ बुरा भला, मैं क्या बुरा भला कहूँगा। मैं तो शैतान को बुरा भला कहता हूँ, नफ्स अम्मारा को बुरा भला कहता हूँ कि ये हमें बुरा कर दिया है तो इसलिए हम बुरे बन गए, तो बुरे भले कहे जा रहे हैं। अल्लाह हमको अच्छा कर दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। यार मेरे अहले सुन्नत से सवाल ये है कि इस महीने अल्लाह ताला बड़ी रहमतें नाज़िल फरमाता है, तो हमारे वालिदैन को हमारे लिए कितनी जेब खर्ची बढ़ानी चाहिए? रहमत से जेब की खर्ची का कोई ताल्लुक नहीं है। आपको चाहिए कि अपने वालिदैन से रमज़ान शरीफ में खर्ची कम लें। आसानियाँ है ना, रमज़ान में रहमतें बढ़ रही हैं, गुनाह माफ़ हो रहे हैं, मग़फ़िरतें हो रही हैं, तो पैसे जब औलाद मांगेगी तो वालिदैन को थोड़ा टेंशन होता है ना, तो आप भी टेंशन में कमी करें वालिदैन के कि अब रमज़ान शरीफ में मुझे खर्ची आधी कर दो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपने पहले वाले मदनी गुलदस्ते में बात देखी कि हमारे जो मदरसतुल मदीना के मदनी मुन्ने हैं माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाज़ों का अहतमाम रखते हैं, साथ साथ जो है वो नवाफिल भी अदा करते हैं, नमाज तहज्जुद भी पढ़ते हैं और वालिदैन के हाथ भी चूमते हैं। तो बड़े अच्छे अंदाज से हमारे मदरसतुल मदीना में तरबियत दी जाती है, जामिअतुल मदीना में तरबियत की जाती है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक मदरसतुल मदीना में एक 6 साला मदनी मुन्ना था। अब कारी साहिब ने बताया कि भाई नमाज तहज्जुद अदा करें। अब नमाज तहज्जुद, अब ये अगर हम आपसे मालूम करें, मदनी चैनल के नाज़रीन से मालूम करें, तो बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि नमाज तहज्जुद का वक्त कब होता है। अब कारी साहब ने बताया कि भाई नमाज तहज्जुद अदा करें। अब मदनी मुन्नों का जहन तो बना कि नियत की कि इंशाअल्लाह ताला अदा करेंगे, लेकिन नमाज तहज्जुद शायद आपके भी जहन में हो कि नमाज तहज्जुद कितने बजे होती है, तो किसी के जहन में 2 हो, किसी के जहन में 3, किसी के जहन में 4 के नमाज तहज्जुद जो है इस वक्त अदा की जाती है। अब मदनी मुन्नों को बताया कारी साहब ने कि नमाज तहज्जुद ये है इशा की नमाज पढ़कर आप सो जाइए। अब आप भी सुनते जाइए नमाज तहज्जुद का वक्त कैसे होगा कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाइए। अब उठकर जो आप नफिल नमाज पढ़ेंगे वो नमाज तहज्जुद है। अभी छोटा सा मदनी मुन्ना था 6 साल का, उसने सुना कि इतना आसान, तो उसने सोचा कारी साहब अगर हमने 7:30 बजे नमाज इशा अदा कर दी और हम 8 बजे सो गए, अब 5 मिनट सोए या 1 मिनट सोए, अब उठकर जो भी नमाज पढ़ेंगे वो नमाज तहज्जुद होगी, नफिल नमाज। तो कहा मैं जी। अब मदनी मुन्ने ने जहन बना लिया कि मुझे नमाज तहज्जुद अदा करनी है। अब नमाज तहज्जुद कितने बजे हो सकती है? ये 8 बजे भी हो सकती है, ये 8:30 बजे भी हो सकती है। लेकिन मदनी मुन्ने ने यह सोचा कि अगर मैं सो गया तो उठूंगा कैसे। मदनी मुन्नों का ये मामला बड़ा परेशानी वाला है, अगर ये सो जाए ना तो इनको उठाना कितना मुश्किल है, ये अपने वक्त पर ही उठते हैं। अब मदनी मुन्ना ये सोचने लगा कि अगर मैं सो गया तो उठूंगा कैसे। बहरहाल जब वो घर गया तो ये कि सबके बिस्तर लगते हैं,
سب کا ایک الگ الگ بستر لگتے ہیں کہ ادھر بھائی جان سوئیں گے, ادھر باجی سوئیں گے, ادھر امی ابو سوئیں گے, تو ایک الگ الگ سب کی ایک بستر لگائے جاتے ہیں. تو مدنی منع نے ایک نیت کر لی کہ مجھے نماز تہجد ادا کرنی ہے. عشاء کی نماز پڑھ لی, وقت ہو رہا ہے 9 بج رہے ہیں. تو ابو نے معلوم کیا, بیٹا آپ نے سونا نہیں ہے. تو کیا بھائی جان کب آئیں گے؟ بولا وہ اپنے وقت پر آ جائیں گے, آپ جائیں جا کے سو جائیں. اب یہ جو چھوٹا مدنی منع تھا یہ جا کر اپنے بڑے بھائی کے بستر پہ سو گیا. اب لیٹا, سو گیا. اب یہ سویا. اب یہ کہ کچھ کا بھی مزاج ہوتا ہے نا کہ اپنے اپنے بستر پہ سونا ہے. اب جب بڑے بھائی جان آئے تو انہیں دیکھا کہ بستر پر جو ہے ان کی جگہ پر جو ہے چھوٹا بھائی سو رہا ہے. تو اٹھایا, بولا اٹھو اپنی جگہ پہ جا کے سو. تو جب وہ اٹھا تو اس کے لیے تہجد کا وقت تھا. اب اس مدنی منع نے وضو کیا, بھائی جان تو آگے سو گئے, لیکن اس مدنی منع نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کر لی. تو اس نے تہجد ادا کر لی. قاری صاحب دوسرے دن اگلے دن مدرسہ لگا. قاری صاحب نے جہاں بھائی کس کس نے نماز ادا کری, تو 6 سالہ یا 7 سالہ جو مدنی منع تھا اس سے معلوم کہ آپ نے بھی نماز ادا کی ہے تہجد. جی قاری صاحب کیسے ادا کیے؟ پورا واقعہ سنایا, کس طرح بھائی کے بستر پہ سو گیا, بھائی جان نے اٹھایا, وہ تو آگے سو گئے لیکن میں نے نماز تہجد ادا کر لی. تو اپنے مدنی منوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں. جیسا گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے کے اندر ایک ایسا مدنی منع آیا جس نے ماہ ربیع النور شریف میں 10 ربیع النور شریف تھی اور اس نے پورے لگاتار, عمر کتنی تھی اس کی 7 سال, اس نے پورے 10 کے 10 روزے رکھے. 12ویں کا بھی رکھا ہوگا, 11ویں کا بھی رکھا ہوگا. تو یہ مدرسۃ المدینہ میں تربیت دی جاتی ہے. تو آپ بھی اپنے مدنی منوں کو مدرسۃ المدینہ سے وابستہ کیجئے, دارالمدینہ سے وابستہ کیجئے, جامعۃ المدینہ سے وابستہ کیجئے. جی تہجد والے واقعے میں 2 مدنی پھول ہیں. جی, ایک تو تہجد کا جو ہے نا وقت, وہ تو آپ نے بالکل درست بیان کیا ہے, لیکن تہجد کا جو مستحب وقت ہے, افضل وقت ہے, بہتر وقت ہے, وہ رات کے آخری وقت پہر میں. تو فجر کی نماز سے پہلے. اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ مستحب ہے کہ وہ فجر اول وقت میں ادا کریں. تو امیر علیہ سنت ان کو مدنی مشورہ دیتے ہیں کہ یہ تہجد کے وقت میں اٹھیں, تہجد پڑھیں, اور جیسے فجر کا وقت شروع ہو جائے فجر پڑھ لیں تاکہ فجر اول وقت میں ہو. یہ بھی مستحب ہے, تہجد کا پڑھنا بھی ہے, تو دونوں کام ہو جائے. اچھا, دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ تو ان کے بھائی تھے, انہوں نے آ کر ان کو اٹھا دیا. ٹھیک ہے. اور اگر بھائی جان جو ہے وہ فل کوئی ترکیب میں ہو, ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے, بھائی میری چیز پہ کیوں بیٹھے. مدنی منع بھی مزاج سمجھتا ہے نا کہ کون اٹھا دے گا کون نہیں اٹھائے گا. ہر مدنی منع اس پر قیاس لا کرے, پھر کوئی اٹھانے والا کسی اور اسٹائل سے اٹھا دے گا تو بڑا مسئلہ ہوگا. تو جہاں انڈرسٹینڈنگ ہو, مثلا امی کے بستر پہ سوئیں تو نارملی امی نے تو محبت سے ہی اٹھانا ہے اگر اٹھانا ہے, ورنہ ہو سکتا ہے, ورنہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ امی اس کے بستر پہ سو جائے. تو بہرحال جہاں پر ایسی چیزوں وہاں انڈرسٹینڈنگ کو بھی دیکھا جائے. بھائی یہ ہے نا کہ اس واقعے سے میں یہ بھی تو ملتا ہے کہ مدنی منع نے نماز تہجد کیسے ادا کی. اب اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو الارم لگائیے, آپ کے گھر کا کیا ماحول ہے اس کو دیکھتے ہوئے نماز تہجد ادا کرنی ہے. یا ابو ادا کرتے ہیں تو ابو سے کہ ابو آپ بھی پڑھ لیے گا تو مجھے بھی اٹھا دیے گا. تو اس طرح بھی مدنی ماحول بن سکتا ہے. تو اپنے گھر میں اچھا ماحول بنائیے. جی مدنی گلدستہ تو ہوا, اب کیا مزید آپ دکھا رہے ہیں؟ اب جو ہے وہ اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حب دنیا, دنیا کی محبت. اچھا, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم یعنی آپ کی کتاب ہے. امام غزالی کون ہے؟ یہ جو جتنے ہمارے اچھے برے اخلاق کے موضوعات چل رہے ہیں, ان اخلاق کو جاننے کے بہت بڑے امام, بہت بڑے عالم ہیں. آپ نے اپنی بہت بڑی کتاب ہے آپ کی احیاء العلوم, بڑی ہی اہم کتاب ہے جس میں یہ اخلاقیات کے بعد بہت اچھے انداز سے بیان کیے گئے ہیں. اس میں یہ لکھتے ہیں دنیا کی وہ محبت جو آخرت کے نقصان کا باعث ہو بری ہے. یعنی جو دنیا سے محبت کی جائے اس سے آخرت خراب ہوتی ہو وہ اچھی نہیں ہے. اب عاقل بالغ مسلمان پر دن بھر میں 5 وقت نماز ادا کرنا فرض ہے. جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کے 5 وقتہ نماز جو ہے وہ فرض ہے. اب ایسے میں اگر کوئی اپنے دنیاوی کاموں میں اتنا مصروف ہو جائے اور ان میں اتنی دلچسپی لے کہ نماز کا خیال نہ رہے, تو یہ محبت دنیا کی ہے اور دنیا میں دلچسپی ہے, یہ اچھی نہیں ہے. نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. تو پیارے مدنی منو, جو صرف اپنی دنیا کو پیار کرنے میں لگا رہا اس کی آخرت کو نقصان ہو سکتا ہے, اور جو اپنی آخرت کو پیارا رکھے
اس کی دنیا میں آزمائش تو آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، یہ نہیں کہ میں نے امامہ مان لیا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اب مجھے کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، مجھے بخار بھی نہیں ہونا چاہیے، مجھے نزلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مجھے چوٹ بھی نہیں لگنی چاہیے، یہ نہیں. دنیا کو اگر آپ نے چھوڑ کر دین کا کام کر رہے تو اس میں آزمائشیں تو آ سکتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آخرت کی نا ختم ہونے والی زندگی میں راحتیں، آسانیاں، رحمتیں اور نعمتیں ہی نعمت ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ ایسی نعمتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ کی آئس کریم ختم ہو جاتی ہے، آپ کی گاڑی ہے وہ بھی آخر خراب ہو ہی جاتی ہے، آپ کا نیا کپڑا آخر خراب ہو ہی جاتا ہے، پرانا ہو ہی جاتا ہے، لیکن ایسی نعمتیں ہیں جنت میں، ایسی اعلیٰ نعمتیں ہیں، اتنی پیاری نعمتیں جو ختم ہی نہیں ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عقل مند کون ہوگا؟ تو عقل مند وہی ہے جو باقی رہنے والی، دیر تک رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اور آخرت کے لیے کوششیں کرے اور ختم ہو جانے والی، عارضی، ناپائیدار اس دنیا پہ تکلیفیں برداشت کرے. ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ دنیا کی محبت ہم دل میں سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمت اللہ القوی، یہ بزرگ ہے، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں بہار شریعت یہ بڑی اعلیٰ کتاب ہے، مسائل اس کے اندر آپ سمجھے طرح طرح کی ہماری زندگی، یعنی ہم اگر انسان بننا چاہتے ہیں نا تو بہار شریعت پڑھنی چاہیے. دیکھیں مدنی منع نہیں پڑھ پائیں گے، ذہن میں ہونا چاہیے. آج بہار شریعت کا نام لے 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 کر کل ایک وقت آگا کہ آپ پڑھ بھی لیں گے. تو آپ فرماتے ہیں جود و احسان یعنی سخاوت اور بھلائی کرنے سے دنیا کی محبت دور ہوتی ہے. دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ کرنا، بھلائی کرنا، احسان کرنا. ایک تو ہے کہ پیسے کسی کو دے دینا، ٹافی دے دی، کھانے پینے کی چیز دے دی، تو چھوٹے بچے بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے. ہاں جو مدنی منع بڑا ہو گیا ہے 15 سال کی عمر کے، مثال کے طور پہ وہ مدنی منع اپنے چھوٹے بھائی کو یا اپنے کزن کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اور بڑوں کو دیتے ہیں یا بڑے ان کو دیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. بالکل جو چھوٹے ہیں وہ آپس میں اپنی چیزیں دے نہیں سکتے، تو ایک دوسرے سے بھلائی کرنا، اچھا پیش آنا، اس سے دنیا کی محبت کا خاتمہ ہوتا ہے. تو آپ کو مدنی گلدستہ نہ دکھاؤں میرے سنت کا؟ میں جی ضرور دکھائیے. میں فاطمہ مبشر مدرسہ المدینہ آن لائن سے پڑھتی ہوں. میں دبئی میں رہتی ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، ہمارے یہاں یہ شعر پڑھا جاتا ہے، حب دنیا سے تو بچا مولا، حب دنیا کوئی گندی چیز ہے، اسے کیسے بچا جائے؟ حب یعنی محبت، تو حب دنیا یعنی دنیا کی محبت، تو وہ دنیا خراب ہے، بری چیز ہے کہ جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہو. اور جو دنیا کا معاملہ آخرت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو وہ دنیا بری نہیں ہے، وہ اچھی ہے. مثال کے طور پر ماں باپ دنیا میں ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا ٹھیک ہے، دنیاوی طور پر ان کو خوش کرنا صحیح، لیکن چونکہ اس میں آخرت کا فائدہ ہے تو یہ برا نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے. اس حد تک اس معاملے میں دنیا تجارت دنیا ہی میں کی جاتی ہے، لیکن وہ تجارت بری نہیں ہے کہ جس کے ذریعے بندہ خود اپنے آپ کو محتاجی سے بچا کر سوال سے بچائے، کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، ماں باپ کی، بال بچوں کی جائز طور پر خدمت کرے، ان کی پرورش کرے، اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کرے، اس کے ذریعے حج و عمرہ کرے، مسجدیں بنائے، مدارس کی تعمیر کرے، نیک کاموں میں جائز اور نیک کاموں میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، تو اس طرح کی دنیا بھی بری نہیں ہے. نیکی کی دعوت مکتبۃ المدینہ کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے دنیاوی اشیاء کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1
وہ دنیاوی چیزیں جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں اور ان کا نفع موت کے بعد بھی ملتا ہے، ایسی چیزیں صرف دو ہیں، علم اور عمل۔ عمل سے مراد ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اور دنیا کی یہ قسم محمود یعنی بہت عمدہ ہے۔ نمبر 2، وہ چیزیں جن کا فائدہ صرف دنیا تک محدود رہتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا، جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا، جائز چیزوں سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانا، مثلا زمین، جائیداد، سونا چاندی، عمدہ کپڑے اور اچھے اچھے کھانے کھانا، اور یہ دنیا کی مذموم یعنی قابل مذمت قسم میں شامل ہیں۔ نمبر 3، وہ چیزیں جو نیکیوں پر مددگار ہوں، جیسے ضروری غذا اور ضروری کپڑے وغیرہ، یہ قسم بھی محمود یعنی عمدہ ہے، اچھی ہے، لیکن اگر محض دنیا کا یعنی صرف دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مقصود ہو تو اب یہ دنیا مذموم یعنی قابل مذمت کہلائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، نیت کیجئے کہ جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا، اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم آخر میں آپ کو ایک بہت دلچسپ سا مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں، آئیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں اور سلسلے کو بھی اختتام کریں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اندلس قرطبہ میں تھا، کچھ دشمن میرے پیچھے لگ گئے، میں کسی طرح بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا اور ایک کھلے میدان میں جا پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں دو گھوڑے سوار میری تلاش میں آتے دکھائی دیے۔ کوئی چھپنے کی جگہ تو تھی نہیں، ایک نیچان والی جگہ پر میں بیٹھ گیا اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ دونوں گھوڑے سوار میرے قریب سے ہو کر گزر گئے، مجھے نہ دیکھا، پھر پلٹ کر آئے، اور اب وہ واپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ابھی تو یہ نظر آئے تھے اور آن کی آن میں یہ نظروں سے غائب کیسے ہو گئے؟ ہو نہ ہو یہ شخص جو ہے کوئی جن ہوں گے۔ الحمدللہ یوں دشمنوں کی نظر سے اوجھل رہے، چھپے رہے اور حفاظت ہو گئی۔ یاسین شریف کی برکت بھی سامنے آئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ خدا رکھے اس کو کون چکھے۔ جب بھی مصیبت آئے تو ظاہری اسباب بے شک اختیار کیے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پاک کلام بھی پڑھا جائے، دعا بھی مانگی جائے، درود شریف بھی پڑھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت مرشد کا جواب۔